الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے بخاری کی ایک روایت کے مطابق ارشاد فرمایا: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه انسان او دابہ الا كان له صدقہ، کہ کوئی بھی مسلمان جب کوئی پودا لگاتا ہے اور اس کے پھل میں سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو اس مسلمان کا یہ پودا لگانا اس لگانے والے کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ مطلب جب کسی مسلمان سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچے تو سبب بننے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے تو خوب تعارف ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ مطلب جن صفات کی وجہ سے کسی شخص کو، کسی فرد کو نبی بنایا جاتا ہے، وہ ساری صفات عمر رضی اللہ عنہ میں موجود تھیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی شان سمجھنے کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ 15 یا 25 بار قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اترا ہے۔ امت کے لیے اپنے زمانہ خلافت میں رہنما اصول اور ضوابط عمر رضی اللہ عنہ نے متعین کیے۔ مسلمانوں کو ان کے آنے سے جو تقویت ملی اور قوت حاصل ہوئی، وہ نہ ان کے آنے سے پہلے ملی تھی نہ ان کے جانے کے بعد۔ مزید ان کا تذکرہ انہی کے نام سے موسوم حلقے میں آئے گا۔ ابھی اس حلقے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق جن کے سبب اسلام اور مسلم امت کو عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت میسر آئی، جن کے طفیل عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور حضور علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی، اور وہی اس عظیم صدقے کا ثواب لینے والی بنی ہے۔ گویا عمر رضی اللہ عنہ کا سارا اسلام اور عمل ان کے کھاتے میں ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، آج ہم جس عظیم خاتون کا تذکرہ لے کر بیٹھے ہیں ان کا نام نامی فاطمہ ہے اور کنیت ام جمیل ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی کنیت سے حلقہ اصحاب رسول علیہ السلام میں شہرت رکھتی ہیں، اور ان کا لقب امیمہ تھا۔ والد کا نام خطاب ہے جو قریشی ہیں اور بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام ہے جو بنو مخزوم سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہا نہایت مضبوط ایمان والی، پاک دامن، پاک دل والی، دانا عقل، ستھری فطرت کی مالک تھی۔ اسلام کی طرف سبقت کرنے والی پہلی عورتوں میں سے ایک تھی۔ ابتدائی زمانہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا، بلکہ اپنے بھائی عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی بنی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ابتدائی بیعت کرنے والی خواتین اسلام میں سے بھی ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ام جمیل رضی اللہ عنہا جب جوانی کی عمر کو پہنچی تو ام جمیل رضی اللہ عنہا کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا، جو خود عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ سامعین، عشرہ مبشرہ صحابہ کا تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یعنی وہ 10 لوگ جو صحابہ میں ٹاپ 10 تھے، اور حضور علیہ السلام نے انہیں ایک ہی مجلس میں فرمایا تھا: ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید ابو الاعور فی الجنہ وابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ، یعنی ابو بکر و عمر جنتی، عثمان و علی جنتی، طلحہ و زبیر جنتی،
عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن الجراح جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ گویا اس لحاظ سے ام جمیل رضی اللہ عنہا جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں، ایک عشرہ مبشرہ کی بیوی ہیں اور دوسرے عشرہ مبشرہ کی سگی بہن ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ خیر، سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، جو ام جمیل رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، اور پھر انہی کے ہاتھ پہ ان کی زوجہ ام جمیل بنت خطاب نے کلمہ قبول کیا اور مسلمان ہو گئیں۔ اب خباب بن الارت ان دونوں کے ہاں ان کے گھر پہ آنے جانے لگے اور دین و ایمان یا قرآن جو سیکھا تھا وہ ان دونوں میاں بیوی کو سکھانے لگے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے خوف اور رعب کی وجہ سے تینوں یہ چاہتے تھے کہ ان کے اسلام لانے کی خبر لوگوں میں نہ پھیلے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام دشمنی قبل از اسلام کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ غصے میں ایک دن اپنی تلوار لیے حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے، تو راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عمر کو حالت غصہ میں دیکھ کر پوچھا، عمر اس حال میں کہاں چلے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اسی کے لیے نکلا ہوں۔ نعیم کہنے لگے، اس سے عجب بات یہ ہے کہ تیری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور جس دین پہ تم ہو اسے چھوڑ چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا، سارا غصہ بہن اور بھائی کی طرف بہنوئی کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا اور تیزی سے بہن کے گھر کو رخ کر لیا۔ جب گھر کے کواڑ کے قریب پہنچے تو اندر سے کچھ دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ خباب رضی اللہ عنہ ام جمیل اور ان کے شوہر کو سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات سنا رہے تھے اور سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے اور ام جمیل رضی اللہ عنہا نے فوراً صحیفہ قرآنی کو چھپا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور اس آہٹ کے متعلق پوچھا جو دروازے میں داخلے سے پہلے سنی تھی۔ ام جمیل رضی اللہ عنہا نے کہا، ویسے ہی ہم آپس کی بات چیت کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے کہنے لگے، شاید تم دونوں نے دین بدل دیا ہے اور محمد کے دین کی پیروی کرنے لگے ہو۔ اس پر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عمر کیا رائے رکھتے ہو اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو؟ بس یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر چھلانگ لگائی اور زمین پر گرا کر اوپر قدم رکھ دیا اور ان کو قدم سے روندنے لگے۔ اس پر ان کی بیوی ام جمیل رضی اللہ عنہا جو عمر بن خطاب کی بہن ہیں تیزی سے آگے بڑھیں اور خامند کو چھڑانا چاہا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک تھپڑ رسید کیا جس نے ام جمیل رضی اللہ عنہا کا منہ لہو لہان کر دیا۔ ام جمیل رضی اللہ عنہا نے پورے ولولے سے کہا، عمر حق تیرے دین میں نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بہن کے مارنے پر افسوس اور ندامت ہوئی۔ اپنی بہن ام جمیل رضی اللہ عنہا سے وہ صحیفہ قرآنی مانگا جس کی وہ ان کے آنے سے پہلے تلاوت کر رہے تھے۔ ام جمیل رضی اللہ عنہا کو بھی اپنے بھائی کے اسلام کی طمع تھی۔ کہنے لگی، عمر تم ناپاکی کی حالت میں ہو اور اس قرآن کو پاک شخص کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، غسل کیا، پاکی حاصل کی، پھر صحیفہ پکڑ کر پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہاں تک کہ لہ الاسماء الحسنی تک پہنچے۔ جیسے جیسے قرآن پڑھتے گئے اندر اترتا گیا، ایمان کی شمع روشن کرتا گیا، مردہ دل کو جلا بخشتا گیا، دل کی بنجر زمین سیراب ہوتی گئی۔ اچانک بول اٹھے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔
یا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ خباب رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اپنے چھپنے والی جگہ سے باہر تشریف لائے اور عمر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کی دعا کے متعلق بتایا کہ آپ نے ایک دن پہلے ہی دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین عمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام، یا اللہ دونوں عمروں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے، چاہے عمر بن خطاب کے ذریعے چاہے عمر بن ہشام کے ذریعے۔ سامعین، عمر رضی اللہ عنہ کیسے حاضر خدمت ہوئے، کیسے اسلام قبول کیا، یا حضور علیہ السلام سے کیا گفتگو کی، یہ انہی کے نام سے موسوم حلقے میں ذکر کریں گے، اور کسی حد تک میں یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حلقے میں ذکر کر بھی چکا ہوں۔ فی الحال یہ کہ اس سارے قصے میں فضیلت پانے والی اور اتنا بڑا صدقہ جاریہ بنانے والی جو خاتون تھیں وہ ام جمیل رضی اللہ عنہا ہیں، جن کا تذکرہ ہم آج لیے بیٹھے ہیں۔ ان کی استقامت کی بدولت اور ان کی سچی دعوت اور عزیمت کے سبب حضور علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی اور تمنا بر آئی۔ ام جمیل رضی اللہ عنہا کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا سپہ سالار اور خلیفہ ثانی اور خلیفہ راشد اس امت کو میسر آیا۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ کی اگر روایات کو بیان کیا جائے جو ان کی روایت کردہ احادیث ہیں، تو ان احادیث میں سے مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما لم يظہر فیہم حب الدنیا فی علماء فساق وقراء جہال وجبابرۃ فإذا ظہرت خشیت ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ آپ نے فرمایا میری امت خیریت سے رہے گی جب تک اس کے علماء اور قرآن والوں میں یا اقتدار کے مالک لوگوں میں دنیا کی محبت ظاہر نہ ہو، لیکن جب ان تین طبقوں میں دنیا کی محبت ظاہر ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ سب پر اپنے سزا کو، اپنے عذاب کو نازل کر دے گا۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور اولاد میں ایک لڑکا عبد الرحمن نامی چھوڑا ہے۔ مزید ان کی وفات کب ہوئی، اپنے خامن سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئیں یا ان کے بعد تک زندہ رہیں، اور کس زمانے تک زندہ رہیں، اس بارے میں کتب سیرت خاموش ہیں، کوئی لمبی تفصیل ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکی۔ سامعین، یہ کچھ احوال ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے اب تک میسر آئے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل اپنی نسلوں میں، ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان لوگوں کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا